अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं तंजीला चौधरी। आज हम नाज़रीन बात करने जा रहे हैं मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। ना सिर्फ अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। अवाम इस वक्त महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन जो हुक्मरान हैं वो अपनी शाह खर्चियों में ही मसरूफ नजर आ रहे हैं। उनको अवाम से कोई लेना देना नहीं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तंजीला जी डॉक्टर साहब, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई किस तरफ जा रही है? अवाम का कौन पुरसाने हाल है? हुक्मरानों की शाह खर्चियां नहीं खत्म हो रही है, ना ही अवाम की तरफ कोई तवज्जो दी जा रही है। क्या फरमाएंगे? तंजीला देखिए, सबसे बड़ा तो एक हैरान कुन, बल्कि ये मैं तो कहता हूं कि बहुत ही हैरान कुन नहीं, तबाह कुन जो कदम उठाया गया है कि बिजली और बिजली के साथ ही पेट्रोल की कीमतें इस कदर ज्यादा और कोई वजह नहीं बयान की गई। अगर तो वजह यह है कि आईएमएफ के साथ शराइत के अंदर ही शामिल था कि बिजली और पेट्रोल की कीमत यहां तक बढ़ा दी जाएगी, तो कहां तक बढ़ाई जाएगी? कोई किस्तों में बढ़ा दी जाती, कोई आवाम को किसी किस्म का कोई उनको इत्तेमाद में ले लिया जाता। ये तो ऐसा लगता है कि तबाही हो गई। और ये उस वक्त हुआ है जबकि दुनिया में और भारत में आज सारे अखबारात में और मीडिया बता रहा है कि भारत में पेट्रोल की कीमत गिर गई है। मेरे सामने आज के अखबारात पढ़े, वो कह रहे हैं 3.66 रुपए फी लीटर वहां कम हो गया है। और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई और साथ ही बिजली की भी बढ़ गई। और ये उस वक्त बड़ी जबकि सर्दियां आ रही हैं, यानी यहां पर कोई ऐसा भी नहीं था कि जी बहुत शॉर्टफॉल बढ़ गया वगैरह वगैरह। तो मैं समझने से कासिर हूं कि ये कहां तक जाएगी बात। अगर कोई मामला आईएमएफ के साथ तय भी हुए हैं तो वो कहां तक बिजली को ले जाएंगे, कहां तक पेट्रोल को ले जाएंगे? और जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो तो मतलब 113 रुपए इस वक्त पेट्रोल है, 113.25 रुपए लीटर। और डीजल हो गया है, डीजल की कीमत में तकरीबन 5 रुपए फी लीटर। और मिट्टी के तेल में भी इजाफा। और 5 रुपए यूनिट, जो 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें कुछ 6 रुपए फी यूनिट। यानी ये तो तबाही हो गई पूरे मुल्क में। मेरे साथ सलमान शाह साहब मौजूद हैं, माहिर माशियात भी हैं और वजारत खजाना में भी वो रहे, वजीर भी रहे। सलमान शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान शाह साहब, ये क्या कुछ सर पे समझ में आ रहा है? ये आईएमएफ के कहने पे बड़ा है, तो ये क्या कंडीशंस क्या है, कहां तक बढ़ेगा? यानी अवाम तो पिस गए, मर गए, खत्म हो गए। इसी कोई लिमिट है जहां तक ये मामला जाएगा? जी, इसमें डॉक्टर साहब आपको मालूम होगा कि पिछले साल जो हमारा माली खसारा था वो 8% से तजावुज चुका था। अब आईएमएफ प्रोग्राम के तहत हमने उसको 3% कम करना है और वो तकरीबन 5.5% पे लेके आना है। उसका मतलब ये है कि 7 अरब के करीब आपने अपनी सब्सिडीज वगैरह कम करनी है। उसमें इमीडिएट जो कंडीशनैलिटी थी आईएमएफ की कि आप बिजली की सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी जो है उसको आप विड्रॉ करेंगे, तो ये उसका नतीजा है। बट रास्ता बात ये है कि आपकी जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो बहुत महंगी हो गई है और अवाम जो है उसके पास तो कुव्वत नहीं है ये बिजली खरीदने की। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल हमारी डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं कि हम जो सस्ती बिजली है वो पानी से बनती है वो हम बना नहीं पा रहे। और आज भी जो नई गवर्नमेंट ने भी आपके सामने कालाबाग डैम की तो बात ही नहीं की, जो कि 2 रुपए की बिजली देता है। और उसके साथ साथ अगर एक दासू डैम है वो बन जाए, वो भी 2 रुपए की बिजली प्रोवाइड करता है। डॉक्टर साहब कते कलामी मैं आईएमएफ ने जो कंडीशंस रखी हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस तो आवाम की बेहतरी के लिए भी है ना, कि आपको अगले 5 सालों के अंदर इतनी जॉब्स बनानी है, इतनी आपने इतना डेफिसिट कम कर रहे हैं। आवाम के लिए भी तो उनके मुतालबात है ना, जॉब्स क्रिएट करेंगे आप पर कैपिटा इनकम इतनी, मतलब वो सारी साइड पे चली जाएंगी। ये अगर सारा मामला रहा तो वो फिर सारी कहानी कहां जाएगी? आईएमएफ का इससे कोई अर्थ नहीं है कि आप भूखे मरे या आपके पास बिजली नहीं है। उनका सिर्फ एक मकसद है
وہ جس کو وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلائزیشن. اسٹیبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے آپ کو پہلے قرض دے رکھے ہیں وہ آپ کسی طریقے سے واپس کر دیں, اور اس سلسلہ میں اگر آپ کو فاقے کرنے پڑتے ہیں تو بے شک فاقے کریں. اگر آپ کو اکنامک گروتھ پروگرام میں وہ بجٹ میں تو آپ نے کہا تھا کہ یہ ہماری گروتھ 4% ہوگی, لیکن IMF پروگرام میں آپ نے کہا کہ 2.5% ہوگی. اب آپ ڈاکٹر صاحب روزانہ دیکھتے ہیں پاکستان میں نوجوان جو ہیں بے روزگار پھر رہے ہیں, وہ جو 25 سال سے کم عمر کی آبادی ہے وہ آپ کی کوئی 11 کروڑ کے قریب ہے. آپ کو 30 لاکھ کے ہر سال نئے روزگار کے مواقع اگر نہیں ڈھونڈیں گے تو وہ ایک بم کی طرح پھٹیں گے, اور ہماری ملک کی اکانومی اگر 8% گرو کرے گی تو روزگار ہوگی, نہیں گرو کرے گی تو وہ پھر. ڈاکٹر صاحب میں یہی تو پوچھ رہا ہوں. دیکھیں نا IMF کے جو پروگرام آپ نے ڈیل کیا ان کے ساتھ, ان کے پروگرامز میں وہ پروجیکشنز بھی ہوتی ہیں کہ اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے. یعنی اگر 11 لاکھ بچہ ہر سال تیار ہو رہا ہے نوکریوں کے لیے, اسے نوکریاں نہیں مل رہی, اب وہ باہر جا رہے ہیں. یہ جو عرب اسپرنگ ہے ڈاکٹر صاحب, میں نے اس کو خود بیٹھ کے وہاں دیکھا ہے, تحریر اسکوائر پہ بھی دیکھا ہے, میں نے ٹیونیزیا کو بھی دیکھا, میں نے معاملہ, وہ اسپرنگ نہیں تھی, وہ اپرائزنگ تھی, بغاوتیں تھیں. یعنی کسی مسجد سے اعلان نہیں ہوا کہ آپ باہر نکلیں, وہ نوجوان خود. اب یہ جو 11 لاکھ بچہ ہر سال نکل رہا ہے, اور پچھلے بچے جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں ڈگریاں لے کے, اب جابز ان کے لیے پیدا نہیں ہو رہی, گھروں میں بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, پیٹرول ان کے آفیسز میں, دفتروں میں, کالجوں میں جانے کے لیے پیٹرول کے پیسے بڑھ گئے. تو یہ ایکسپلوژن تو پھر ہونے جا رہا ہے نا. تو پھر IMF کیسے اس کو دیکھ رہی ہے؟ وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ملک بچے گا تو قرضہ واپس آئے گا نا. دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ نوکریاں اگر آپ نے کریٹ کرنی ہے تو پھر کسی نے انویسٹ بھی تو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ تو آپ کے ملک میں ختم ہو چکی ہے, نہ آپ کا ڈومیسٹک انویسٹر انویسٹ اس وقت کر رہا ہے اور نہ آپ کا فورن انویسٹر انویسٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ابھی بھی بینکوں سے قرضے اتنے زیادہ لے رہی ہے کہ بینک ہمارے جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس وقت نہیں انٹرٹین کر رہے. تو آئی تھنک کہ یہ ایک بڑی ہی عجیب سی ڈفیکلٹی میں حکومت پڑ گئی ہے کہ اس کے پاس اس وقت کوئی پالیسی نہیں ہے جس کے تحت آپ لیٹ سے اکنامک گروتھ کر سکیں. یہ ڈاکٹر صاحب پیٹرول کہاں تک جائے گا؟ یعنی کیا ڈیل ہوئی ہے IMF سے, ذرا بتائیں تو صحیح نا. یعنی 113 روپے تو ہو گیا ہے, تو یہ کہاں تک جائے گا اب؟ یعنی 200 روپے پہ کریں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی آواز کچھ نہیں, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پیٹرول کی قیمت کہاں تک بڑھائیں گے؟ IMF نے کیا کہا ہے کہاں تک بڑھاؤ, یعنی کہاں تک سبسڈی ختم کرو 113 سے, یعنی کیا ڈیل ہے؟ ایک ہی دفعہ بتا دیں نا لوگوں کو اندازہ ہو تھوڑا سا. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں تو پیٹرول کی قیمت نیچے آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں اس وقت بہت زیادہ گیس دریافت ہوئی ہے جس کو وہ شیل گیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس شیل گیس کو وہ اب اپنے پیٹرول یہ جو CNG میں بھی کنورٹ کر رہے ہیں, اور امریکہ میں اب پہلی دفعہ $3 پر گیلن پیٹرول جو ہے $3 سے نیچے آ گیا. اس کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ امریکہ اس وقت ہندوستان اور جاپان سے کر رہا ہے جو کہ بڑی سستی گیس ہوگی. جو ہماری یہ ایرانین گیس ہے اس سے بھی وہ زیادہ سستی ہے. تو ہم تو بالکل ہی ایک ایسی ہم نے اسٹریٹجی انرجی میں بنائی ہے جس میں ہمیں سب سے مہنگی گیس بھی ملے گی, سب سے مہنگی بجلی بھی ملے گی, اور کبھی یہ بھی ہے کہ ہمیں وہ نہیں ملے گی کیونکہ ہمارے عوام کی جیبیں خالی ہیں اور وہ بل پے ہی نہیں کر سکتے, تو بجلی بنے گی کیسے؟ اسی طرف آپ کو سامنے ہے کہ جو چوری ہے وہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو آئی تھنک انرجی سیکٹر جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اس وقت سب سے خطرناک اور سب سے جو ہے برڈن سیکٹر بن چکا ہے جس میں ریفارمز کی بہت ضرورت ہے, اور مجھے کوئی ریفارمز نظر نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں آپ سے دوبارہ انشاءاللہ رابطہ کروں گا بہت جلد. اور تنزیلہ جیسے آپ نے سلمان شاہ صاحب کی بات سنی, وہی کہہ رہے ہیں سلمان شاہ صاحب کہ 2.5% شاید ہم نے اپنا گروتھ ریٹ جو ہوتا ہے, جو بھی یہ الفاظ کی ہیرا پھیری ہے معاشیات کی, میں اس میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں,
اور 2.5% ہم نے شو کی ہے. اب جو پاکستان کے اندر اصل جو مسئلہ ہے, جو یہ پاپولیشن کا ایکسپلوژن ہونے جا رہا ہے کہ ہر سال 11 لاکھ نئے نوجوان تیار ہو رہے ہیں نوکریوں کے لیے, جبکہ پیچھے آلریڈی بچے گھوم رہے ہیں جن کو نوکریاں نہیں ملی, اور یہ کہیں 7% تک گروتھ ہوگی تو یہ ایبزارب ہوں گے, اور یہ کہیں ہونے نہیں چاہ رہا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اصل سوال یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا, کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے, یہ جو ورلڈ بینک ہے, یہ جو باقی ادارے ہیں, یہ ان کا ایک اسٹریٹجک پہلو بھی ہوتا ہے. یہ اس ملک کو دیکھتے ہیں, اس کے حالات کو, ایسے نہیں کہ اچھا یہ ملک غریب ہے تو اس کو پیسے دے دو, ایسا نہیں ہے. یوگنڈا کو پیسے چاہیے, مالی کو پیسے چاہیے, کسی اور ساؤتھ افریقن غریب ملک ہے, کوئی بنانا ریپبلک ہے, اس کو پیسے نہیں. وہ اسٹریٹجک معاملات بھی, ان کی رسک اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے کہ اچھا اس کو دیکھیں گے, اس کو یہ دیں گے, یہ دیں گے. اور پھر اس پہ ڈیفینس کا معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ اس ملک کی ڈیفینس سیکیورٹی ریلیٹڈ. اب یہ قرضہ جو واپس ہوگا, یہ قرضہ جس مدت کے لیے ملا ہے وہ ملا ہے 2016 تک کے لیے, اور 2016 تک یہاں سے امریکہ بھی جا چکا ہوگا, یا پتہ نہیں کیا خانہ جنگی ہوگی, کیا حالات ہوں گے اس کے بعد افغانستان میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اس سے پہلے یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ تھوڑی سی ریفارمز, تھوڑا سا کچھ ہم سوچتے کہ نہیں جی اچھا بجلی, وہ ایک دم سے سبسڈی ہٹا لی, اور آگے کہاں تک ہٹانی ہے یہ بھی طے نہیں ہے, کوئی جواب دینے والا نہیں ہے, کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان حالات میں ایک اچھا خاصا کیوس, اچھی خاصی انارکی کھڑی ہونے جا رہی ہے. اور مڈل ایسٹ کے اندر باقی ممالک میں جہاں اس قسم کا معاملہ نہیں تھا, وہاں پر بھی بے چینی بہت تھی, اور آپ دیکھیں کہ کیا ہوا. اور مجھے ڈر ہے کہ پاکستان میں اب جیسے مظاہروں کا اعلان ہو گیا, ساری پولیٹیکل پارٹیز مظاہرے کا اعلان کر رہی ہیں, پہلے ہی وار آن ٹیرر ہے, انویسٹمنٹس ہو نہیں رہی, جگہ جگہ بلاسٹ ہو رہے ہیں, کے پی کے اندر, کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں, بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے. اس ساری صورتحال میں اب یہ پیٹرول اور گیس ایک ساتھ, اور اتنا زیادہ بڑھنا اس کا, اور ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے اپنی جگہ. یا تو یہ ہوگا, لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کو ہم نے قرضہ واپس کرنا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہوش ربا اضافہ کر دیا جائے, احتجاج کا سلسلہ بڑھ جائے, حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے. تو یہ تو پھر ملک کے حالات آپ کس نہج پر جاتے دیکھ رہے ہیں, ایسے تو بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. حکمران اپنی شاہ خرچیاں کیوں نہیں ختم کر رہے, عوام پہ جو اتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیں اصل بات آپ نے تنزیلہ بالکل درست کی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھا دیتے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ٹیکسز جو ہیں, جو ایک شرفاء کا طبقہ ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے, اس سے آپ ٹیکسز لیتے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ان کو آپ نے چھوڑ دیا, ان کو آپ چھیڑنا نہیں چاہتے. جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں, اتنے ہزار لاکھوں لوگ پاکستان میں ٹیکس ہی نہیں دے رہے. بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے بیوروکریٹ, بڑے بڑے ریٹائرڈ جنرلز, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ, وہ ٹیکس ہی نہیں دے رہے. اور سارا کا سارا بوجھ آپ نے ڈال دیا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس پہ. یعنی پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سبزی بھی بڑھ گئی, دودھ کی قیمت بھی بڑھ, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی پورے ملک میں. اگر آپ پیٹرول بڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی بجلی بڑھاتے ہیں, اسی کے ساتھ ہی بالکل ساتھ, یعنی پیٹرول بجلی. اب معاملہ یہ کہ ان کو بجائے سے کہ ٹیکس نیٹ بڑھاتے, دنیا تو یہ کہہ رہی تھی نا کہ آپ ٹیکس کو بھی بڑھائیں, ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, ٹیکس نہ بڑھائیں, ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, یعنی زیادہ لوگوں کو اس نیٹ میں لے کر آتے ہیں. وہ تو ہوا نہیں, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور ساتھ آپ نے یہ اقدامات اٹھا لیے اور کوئی بریفنگ بھی نہیں دی, کوئی وجہ بھی نہیں بتائی. یعنی وزیر خزانہ ہمارے محترم اسحاق ڈار صاحب نیو یارک میں تھے, نیو یارک سے لنڈن پہنچے, وہاں سے اعلان ہو گیا. تو اب کس نے بڑھایا, کیوں بڑھایا, کوئی اس کی وجہ بیان کرے, کوئی عوام کے سامنے آئے, بتائیں کہ یہ ریزن ہے. ایک تو پہلے یہ ریزن ہوتا تھا پچھلی حکومت کا کہ جی باہر کی منڈیوں میں پرائز بڑھ گئی, باہر کی منڈیوں میں پرائز گر گئی, یعنی انڈیا میں گر گئے 4 روپے نرخ اور یہاں پہ بڑھ گئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسی بات ہے جس کو جب تک آپ واضح نہیں کریں گے یہ بے چینی بڑھتی جائے گی. لوگوں کی کوئی دلچسپی اس سے نہیں ہے کہ کس نے کیا کام معاہدہ کیا, کیا گارنٹی دی, کیا ہوا. لوگوں کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آج سبزی کتنے کی تھی اور کل کتنے کی ہو جائے گی, آج بس کا کرایہ کتنے کا تھا, کل کتنے کا ہو جائے گا. تو یہ میرے خیال سے سارے معاملات ایسے ہیں جو ایک والکینو کی طرح ہمارے سر پہ کھڑے ہیں تنزیلہ. اور کسی بھی وقت وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر 200 یونٹ سے زیادہ کی بجلی استعمال کی گئی تو 2000 سے سم تھنگ اتنے آپ کو بل آئے گا. تو یہ نہ ہو جائے کہ کئی آئی ایم ایف بعد میں حالیہ دنوں میں کہنا شروع کر دیں کہ پاکستان کی عوام اب سانس لیں اور اب نہ لیں. نہیں دیکھیں, وہ تو ایک ایسی جگہ آپ چلے گئے نا, اکنامک ہٹ مین آپ پڑھیں کتاب, یا معاشی طور پہ آپ کو تو پیرالائز ایک طرح سے آپ ہو گئے ہیں اس وقت, معاشی طور پہ تو پیرالائز ہو گئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ریاستی یہ جو آگے ہونے جا رہا ہے جو کچھ, یعنی اب آپ نے
निचकारी करनी है। ये भी तो आपने वादा किया ना कि पीआई को प्राइवेटाइज करना है, स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना है, इन अदारों को बेचना है, आप बेल आउट नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। आईपीपीज देखिए आपने क्या लोड शेडिंग खत्म हुई, 12 घंटे कहीं लोड शेडिंग हो रही है कराची में, कहीं मुल्क के बाकी हिस्सों में। बिजली चोर आपने पकड़ने थे, वो छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग सारे मगरमच्छ अपनी जगह बैठे हैं। तो वो सिस्टम अपनी जगह बिल्कुल जो स्टेटस को सिस्टम है वो अपनी जगह चल रहा है और स्टेटस को एक तबाही की तरफ लेके जा रहा है। मैं सिर्फ इस बात से परेशान हूं कि लोगों को चूंकि बताया ही नहीं जा रहा, लोगों को बयान ही नहीं किया जा रहा कि हमने डील, हमारी बात क्या हुई है आईएमएफ से, जो 6.7 बिलियन का हमने लोन लिया है, आखिर इससे हम करने क्या जा रहे हैं। यानी या तो लोन लेके कोई फायदा हो जाता, फायदा भी नहीं हो रहा। कुछ लोन लेके आपने आईपीपीस को दे दिया, कुछ लोन लेके आपने बेल आउट कर दिया, कहा आप कह रहे हैं कि स्टील मिल को बेल आउट करके फिर बेच देंगे, फिर बेचना है तो बेल आउट कर रहे हैं आप, पीआई को बेल आउट करके फिर बेच देंगे। तो पैसा कहां जाएगा वो सारा, और फिर लिया क्यों है पैसा? अगर वो आवाम के फायदे के लिए नहीं आपको उसका कोई मकसद, तो फिर कर्जा क्यों लिया? वो तो बगैर कर्जे की आपका मुल्क चल रहा था। तो मेरा ख्याल है कि बहुत से मसाइल हुकूमत के लिए खड़े हो गए हैं, खासतौर पर मियाँ साहब, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मियाँ साहब जो वापस आएंगे तो बेशुमार फैसले उनके लिए उनके सामने खड़े होंगे। प्रोग्राम में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मजीद भी गेस्ट जो हैं वो इस हवाले से बातचीत करेंगे हमसे, इसी टॉपिक के हवाले से। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।